نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، درس حدیث سبق نمبر 46 حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لو، اور اگر یہ سنو کہ کوئی آدمی جبلی عادت سے بدل گیا تو نہ مانو، وہ پھر اسی طرف لوٹ جائے گا جس پر وہ پیدا ہوا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ہم جو واقعات گزر چکے تھے پیچھے، اس پر ہم بات چیت کر رہے تھے، یعنی یوں سمجھ لو کہ تقدیر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو یہ مان لو، اور یہ سنو کہ کوئی آدمی اپنی جبلی عادت سے بدل گیا تو یہ نہ مانو۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ ہے، اس میں کوئی عادت ہے، کوئی فطرت ہے، اس کی طبیعت میں کوئی ایسی عادت ہے، چاہے یہ بری ہے چاہے اچھی ہے، کوئی بھی ایسی عادت پائی جاتی ہے جسے وہ ہر حال میں عموماً وہ کرتا رہتا ہے، چاہے اسے روکا جائے یا پھر نہ روکا جائے۔ یعنی ایک فطرتی عادت جو ہے، فطرتی کام جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ ہرگز نہیں بدلتا، چاہے انسان جتنی بھی بدلنے کی کوشش کرے، وہ کبھی بھی وہ اپنی عادت نہیں بدل سکتا۔ تو اسی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل کر دوسری جگہ چلا گیا، یہ تو مان لینا اور یہ کبھی نہ ماننا، اس پر کبھی نہ یقین کرنا کہ فلاں بندے میں، فلاں شخص میں کوئی عادت تھی جو فطرتاً اس میں پائی جاتی تھی، اس نے وہ چھوڑ دی ہے، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی پہاڑ تو اپنی جگہ سے چل کر دوسری جگہ جا سکتا ہے، جو انسان کے اندر فطرتاً کوئی بات پائی جائے وہ کبھی تبدیل یا ختم نہیں ہو سکتی، یہ نہ ماننا۔ پھر اسی طرح فرمایا تو پھر اسی طرف لوٹ جائے گا جس پر وہ پیدا ہوا۔ یعنی وہ جتنی بھی کوشش کر لے اس سے وہ عادت چھوٹے گی نہیں، حتیٰ کہ وہ اسی عادت پر، اسی بات پر یا اسی فطرت پر جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، اس سے فطرت وہ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہر سال اس زہریلی بکری کی تکلیف ہوتی ہے جو آپ نے خیبر میں کھا لی تھی۔ فرمایا، مجھے اس کے سوا کچھ نہیں پہنچی جو میرے مقدر میں اس وقت لکھ دی گئی جب حضرت آدم اپنے خمیر میں تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہر سال وہ زہریلی بکری کی جو زہر ہے وہ ہر سال آپ کو تکلیف دیتی ہے جو آپ نے خیبر میں کھائی تھی۔ یعنی خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہریلی بکری کا گوشت کھلایا تھا، یعنی جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بکری کھائی، بکری کا گوشت کھایا، اور چند صحابہ بھی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو صحابہ کرام تھے وہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلامت رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا تھا، واللہ یعصمک من الناس،
یعنی لوگوں سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی جائے گی، یعنی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، یہ یعنی شہید وغیرہ معاذ اللہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی یہ زہری تکلیف تھی جو کہ گوشت میں تھی، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا لیا تھا، کیونکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہ ہوا سوائے تھوڑی سی تکلیف کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے گی، اگر آئے گی بھی صحیح تو تھوڑی سی ہوگی، کوئی زیادہ نہ ہوگی، یعنی زیادہ نقصان آپ کو نہ پہنچا سکیں گے۔ فرمایا مجھے اس کے سوا کچھ نہیں پہنچی جو میرے مقدر میں اس وقت لکھ دی گئی، یعنی یہاں مراد تقدیر کی بات ہے، یعنی جو تقدیر میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا تھا وہ ہو کر رہنا ہے، وہ اٹل ہے، وہ بدلے گا نہیں، یعنی تقدیر جو ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے علاوہ تقدیر نہیں بدل سکتی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میں نے گوشت کھایا، یہ گوشت کھانا میرا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، جو اس عورت نے زہر ملایا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا تھا، اور جو میں نے کھا لیا وہ بھی میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، اور جو صحابہ کرام شہید ہو گئے وہ بھی تقدیر میں لکھے جا چکے تھے کہ وہ یہ بکری کا گوشت کھائیں گے جس میں یہ زہر ملا ہوا ہوگا، وہ جو ہے اس سے شہید ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا جب حضرت آدم اپنے خمیر میں تھے، سب سے بڑی بات یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدیر حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدیر لکھی جا چکی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما لیا تھا کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابھی خمیر میں تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جب مٹی اٹھائی گئی زمین سے تو اس کو پہلے کافی ٹائم بھگویا گیا، کافی عرصہ ایسے ہی بھگو کے رکھا گیا، اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پھر اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر یعنی پتلے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی روح پھونکی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ یعنی یہ سب تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا، یعنی آج کل ہماری بھی یعنی ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے یا پھر جتنے بھی انسان آئے اور آئیں گے، انبیاء کرام تو نہیں آئیں گے، اور اسی طرح جو ہے جتنے بھی انسان آئیں گے سب کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، جس نے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، یعنی گناہ یا نیکیاں یا پھر رزق روٹی جتنا بھی تھا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا تھا۔ تو یہ تھا تقدیر کا باب جو یہاں ختم ہو گیا ہے۔ آگے باب ہے عذاب قبر کے بارے میں، تو انشاءاللہ العزیز عذاب قبر کے بارے میں کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ تو تقدیر کے جتنے بھی مسائل تھے میں نے اپنی طرف سے تفصیلاً اور تفصیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو پیش کر دیے ہیں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔